بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد والامثلۃ الخمسہ وہی تفعلان وتفعلون بالیاء والتاء فیہما وتفعلین فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ وہ ان ابواب کے متعلق کہ جو خارج عن الاصل ہیں۔ تو کتنے ابواب ہیں کہ جو خارج عن الاصل ہیں؟ وہ کل 7 ابواب ہیں کہ جو خارج عن الاصل ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ 6واں باب پڑھ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ 6واں 7واں بھی آج ہی پڑھ لیں گے۔ آج کچھ ہے نہیں، بس میرے خیال سے ایسے پڑھ کے گزر جانا ہی بہتر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ باب ہے کہ جو خارج عن الاصل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ البتہ یہ فعل ہے تو اس میں کسرے کا تو کوئی وہی نہیں۔ تو آج یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ وہ باب سادس وہ امثلہ خمسہ ہیں۔ ٹھیک ہے، عام طور سے اس کو افعال خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ انڈیا میں ہم لوگوں نے افعال خمسہ ہی اس کو پڑھا ہے نا۔ لیکن اس کو یہاں پر مصنف دیکھیں، انہوں نے اس عبارت کو ذرا سا بدل دی، کہہ رہے ہیں کہ امثلہ خمسہ ہم کہیں گے، ہم افعال خمسہ نہیں کہیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ جی تو تھوڑا سا بہرحال دقیق ہیں، اور مطلب ابتدائی طالب علم کو بتانا چاہتے ہیں کہ مطلب انسان کوئی بھی چیز پڑھے تو ذرا سا غور و فکر کے ساتھ پڑھے۔ کہنا چاہ رہے ہیں حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ سب افعال مضارع ہیں، مگر ذرا سا دقت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم افعال خمسہ کہہ دیتے اور اس میں مثال یہ ان دونوں تفعلان و تفعلون دیتے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا کہ پھر یہ گویا کہ بات یہ ہوتی کہ صرف یہی انہی کا اعراب، یعنی تفعلان اور یفعلان تفعلان تفعلون یفعلون تفعلون، انہی کا اعراب جو ہے کیا ہے؟ انہی خارج عن الاصل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان افعال کے وزن پر جو بھی فعل ہو، یفعلان نہیں یشربانے ہو، یضربانے ہو، تو ان کا بھی اعراب کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ ہم کہہ رہے ہیں افعال خمسہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم امثلہ خمسہ کہتے ہیں۔ ابھی جب 5 مثالیں کہہ دیں تو اب اس میں آپ جو بھی فعل لائیے جو اس وزن پر ہوں، تو ان سب کا اعراب جو ہے وہ یہی ہوگا، حالت رفع میں نون کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور حالت نصب و جزم میں حذف حرف آخر کے حوالے سے، ٹھیک ہے، حذف نون کے ساتھ، اور انشاءاللہ ثبوت نون حالت رفع میں اور حذف نون حالت نصب و جزم میں۔ تو یہ تھوڑا سا یاد رکھیے گا اس بات کو، ہے کہ عام طور سے ہم نے اب تک پڑھا ہے کہ افعال خمسہ، اور یہاں پر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ امثلہ خمسہ، امثلہ خمسہ، تاکہ یہ عام کر دیں جو بھی فعل اس وزن پر آئے کسی بھی صیغے کا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ اس کو شامل ہو جائے گا۔ واضح؟ سنیے، الباب السادس من مخرج عن الاصل، یہ 6واں باب کہ جو اصل سے خارج ہے۔ عبارت پڑھتے ہیں زیادہ تاکہ مطلب زیادہ پڑھ سکیں۔ الامثلۃ الخمسہ، وہ 5 وہ ہیں، اور کوئی نئی چیز نہیں ملے گی آپ کو آج۔ وہی کل فعل مضارع اتصلت به الالف والاثنین، اچھا یہ کون ہے؟ کہہ رہے کہ یہ ہر وہ فعل مضارع کہ جس سے الف اثنین جو کیا ہو متصل ہو جائے، ٹھیک ہے، جیسے کیا ہے؟ یقومان للغائبین، آپ بولتے ہیں جب 2 مرد غائب ہوں، جب 2 مرد اور غائب کا صیغہ ہے یہ، ٹھیک ہے، تو 2 مرد کے لیے آپ کیا بولتے ہیں؟ 2 غائب مرد کے لیے بولتے ہیں کہ یقومان، کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوں گے وہ 2 مرد، ہے نا۔ اس طریقے سے تقومان للحاضرین، کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوگے تم 2 مرد، ہے نا۔ اس طریقے سے اور واو الجمع، یا پھر واو جمع کے ساتھ یقومون للغائبین و تقومون للحاضرین، واضح انشاءاللہ۔ اور یہ 5، تو یہ 4 ہو گئے، اور 5واں کس کے لیے؟ اور یا المخاطبہ تقومینا، واضح، یقومینا نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر وہ نہیں کہا، تقومینا لیے یا مخاطبہ، تو واضح انشاءاللہ یہ 5 بتا دیا آپ کو۔ ان کا اعراب کیا ہے؟ وحکم هذه الامثلۃ الخمسہ انها ترفع بثبوت النون، ان 5 مثالوں کا حکم یہ ہے، ان 5 افعال کا حکم یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ انها ترفع بثبوت النون، کہ حالت رفع میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ ثبوت النون کے ساتھ۔ تو اب سنیے، اب آج سے کبھی آپ اگر اعراب کریں تو یرفع، اب کیا یفعلان، کیا کریں گے؟ یفعلان فعل مضارع مرفوع و علامت رفعہ ثبوت النون، ابھی اختلاف ہو گیا جی، الف کیسے ہوئی؟ یہی تو پڑھ رہے ہیں نا کہ ثبوت نون ہے، حالت رفع میں ثبوت نون اور حالت نصب و جزم میں حذف نون،
تو اب یہاں پہ اعراب یہ کرنا ہے، یقومان یا یقومونا فعل مضارع مرفوع و علامت رفعہ ثبوت النون، ٹھیک ہے. اب جہاں پر اب ان تقوموا، ٹھیک ہے، یا جو مثال انہوں نے دی ہے ٹھیک ہے، لم تفعلوا، لم حرف جزم، ٹھیک ہے، تفعلوا فعل مضارع مجزوم و علامت جزم ہی حذف النون. اس طریقے سے وہ تکرار کرنے، یاد بٹھا لیں ذہن میں، تاکہ آپ کبھی اعراب کریں تو اس طریقے سے سنیے. وہ حکم حاضر الامثلۃ الخمسۃ انها ترفع بثبوت النون، ان کا حکم یہ ہے کہ یہ حالت رفع میں کیا ہوتے ہیں، ثبوت نون کے ساتھ ہیں، ان کا نون جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. تو آپ یہ کہیں گے مرفوع علامت رفع ثبوت النون، ٹھیک ہے، نیابۃ عن ضمہ، اور یہ ثبوت نون جو کیا ہے نائب ہوتا ہے کس کے، ضمہ، چونکہ اصل اعراب جو حالت رفع میں کیا ہے وہ ضمہ کا ہے جی، تو یہ نائب ہو جائے گا اس کا ضمہ کا. وتنصب وتجزم بحذفها، بحذفها کس میں کہاں پلٹائیں گے، جی جلدی بتائیں، یہ بہت آسان ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت رفع میں ثبوت نون کے ساتھ ہے، اور حالت نصب و جزم میں بحذفها بحذف نون کے ساتھ، حذف نون کے حذف کرنے، نیابۃ عن الفتح والسکون، ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، تنصب و تجزم، ٹھیک ہے، تنصب نیابۃ عن الفتح، تجزم نیابۃ عن السکون. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں، اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب، ٹھیک ہے. ان دیکھیں یہ جو ہے نیابۃ عن الفتح، یہ کب ہے، جب حالت نصب میں، چونکہ نصب کو پہلے ذکر کیا، تنصب و تجزم، تو جب تنصب تو یہ نیابۃ عن الفتح یہ کس سے، حالت نصب کے ساتھ، اور سکون حالت جزم میں. اس کو کیا کہتے ہیں، حالت، اس کو لف نشر مرتب کہتے ہیں. کبھی لف نشر غیر مرتب بھی ہوتا ہے. تقول انتم تقومون، انتم تقومون، کون اعراب کر سکتا ہے اس کا، انتم، ہاں انتم ضمیر مرفوع مبتدا، تقومون جو ہے فعل فاعل اوپر اس کے لیے خبر ہے. ٹھیک ہے. یہ تو انڈین ترکیب کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یعنی وہ فعل ہے، فاعل ہے، اور پھر یہ جملہ ہے، جملہ فعلیہ فی محل رفع، خبر ہو جائے کس کے لیے، انتم کے لیے. اس کا وہ آپ جو ہم نے کہا تھا آجرومیہ وہ پڑھنے کے لیے، اس کے نیچے کا پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، نہیں ہم نے کہا تو خود سے مطالعہ کر لیں. نیچے میں جو ترکیب کا طریقہ ہے کچھ نہیں ہے، بس جاء زیدن، قام زیدن، زیدن قائمن، بس اس کا اعراب ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اعراب آ جائے گا، اور اگر آپ خاص طور سے اگر امتحان میں بیٹھنے والے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک سوال میرے خیال سے شاید ترکیب کا بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ آپ ترکیب کریں گے تو آپ کو نمبر میرے خیال سے نہیں ملے گا، اگر ملے گا بھی تو کوئی تفضل کے ساتھ، جو مثلا اگر 10 نمبر کا سوال ہے تو 3-4 نمبر دے دے گا، سمجھ رہے ہیں. تو یہ صیغہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. خیر، ولن تقوموا، ولم تقوموا ولن تقوموا، سنیے میں شاہد کیا ہے کہ رفعت الاول لخلو یعنی ناصب والجازم، آپ نے کیا کیا پہلے والے صیغے کو، کس کو، یعنی انتم تقومون میں، تقومون کو کیا کیا آپ نے، تقومون کو مرفوع کیا، کیوں، اس لیے کہ وہ ناصب و جازم سے خالی ہے. ٹھیک. وجعلت علامۃ رفعہ ثبوت النون، اور آپ نے جو علامت ہے، علامت رفع کیا ہے، وہ ثبوت نون ہے. وجزمت الثانی، الثانی سے مراد کیا ہے یہاں پر، ہاں لم تقوموا، اس کو آپ نے مجزوم کیا، کیوں، اس لیے کہ اس پر لم داخل ہو گیا، لم جازمہ. اس لیے کہ ونصبت الثالثہ بلن، لن کے جیسا. وجعلت علامۃ النصب والجزم حذف نون، اور آپ نے علامت نصب و جزم کیا رکھا ہے کہ یہ ان میں نون کو حذف کیا گیا ہے. قال اللہ تعالی فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ٹھیک ہے. یہ شاہد ہے ایسا کہ جس میں دونوں شامل ہیں، جزم اور نصب دونوں، ٹھیک ہے. الاول جازم و مجزوم والثانی ناصب و منصوب. اول سے مراد کیا ہے، یعنی لم تفعلوا، یہ جازم حرف، لم حرف جزم، اور تفعلوا کیا ہے، مجزوم، ٹھیک ہے، علامت جزم ہی حذف نون. اس طریقے سے ثانی یعنی لن تفعلوا یہ ناصب اور منصوب، و علامت الجزم والنصب الحذف یعنی حذف نون. واضح انشاءاللہ، یہ واضح ہوگا، بہت آسان ہے. اب سنیے الفعل، ہاں والفعل المضارع المعتل الآخر، ٹھیک ہے، کہ یہ 7واں باب ہے کہ جو خارج عن الاصل ہے. والفعل المضارع المعتل الآخر، ایسا فعل مضارع کہ جو معتل الآخر ہو، کہ اس کے آخر میں حرف علت ہو، تو کیا ہوگا، تو اس کا اعراب بھی خارج عن الاصل ہے.
فیجزم بحذف آخرہ، تو اس کو مجزوم کیا جاتا ہے کیسے؟ اس کے آخر کو حذف کر کے، ٹھیک ہے، یعنی حرف علت جو حذف ہو جاتی ہے، جیسے لم یغزو ولم یخشا ولم یرمے، ان سب میں دیکھیے پہلے والے میں لم یغزو میں واو حرف علت حذف ہے، دوسرے والے میں لم یخشا میں یا الف عفواً، ہاں، اور لم یرمے میں یا، ٹھیک ہے، یہ سب کے حذف ہے۔ هذا الباب السابع مما خرج عن الاصل، یہ ساتواں باب ہے کہ جو اصل سے خارج ہے، وہ الفعل المعتل الاخر، وہ ایسا فعل کہ جو معتل الاخر ہو، یعنی اس کے آخر میں حرف علت ہو نہ ہو۔ یغزو، دیکھیے اب اصل فعل ذکر کر رہے ہیں، یغزو واو کے ساتھ، یخشا الف کے ساتھ، اور یرمی یا کے ساتھ، فإنه يجزم بحذف آخرہ، تو یہ افعال جو کیا ہیں مجزوم ہوتے ہیں جب، اور حالت جزم میں کیا ہے اس کا آخر جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ فینوب حذف الحرف عن حذف الحرف کا، تو یہ جو حذف، جو حرف حذف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو حرف حذف ہو جاتا ہے الف یا کی شکل میں، یہ کیا ہوگا؟ یہ نیابت کرے گا کس کے؟ حرکت کے۔ تقول لم یغزو، لم یخشا اور لم یرمے، ان سب میں جو ہے وہ جو یخشا کا الف میں جو الف ہے جو حذف ہوا، ہاں، یہ حرکت ان کی جو حذف ہوئے ہیں ان کی نیابت کرے، ان کی نیابت، کون؟ یہ حرکت نہیں، یہ حرف حذف ہونا، حرف جو ہے وہ نیابت کرے گا کس کی؟ حرکت کی، اصل حرکت کی، ہاں، اصل یہ تھا کہ مطلب حالت جزم میں کیا ہو، یعنی حذف وہ حرکت ہو، لیکن وہ حرکت نہیں ہے، تو یہ حروف حذف ہو کر اس حرکت کی کیا کرے گا؟ نیابت کرے گا۔ فیدہ، بات دیکھیں، فینوب حذف الحرکہ ان حذف الحرکہ، ٹھیک ہے، عفواً فینوب حذف الحرف ان حذف الحرکہ، کہ حرف کا حذف ہونا نیا بھی، یہ حذف الحرف یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے ینوبو کا، ٹھیک ہے، حذف حرف یہ کیا کرے گا؟ نیابت کرے گا کس کی؟ حذف حرکت کی۔ اعراب تقدیری، یعنی کہ فصل تقدر، اب یہاں بات ختم ہو گئی، 7 ابواب ختم ہو گئے، اب سنیے، کہہ رہے تقدر جمیع الحرکات فی نحو غلامی والفتح ویسمى الثانی مقصورہ، ٹھیک ہے، کہ تمام کے تمام حرکات جو کیا ہیں وہ ہو جاتے ہیں، حذف ہو جاتے ہیں، کس میں؟ کہاں پر؟ فی نحو غلامی والفتح، غلامی اور فتح میں، ان میں، ٹھیک ہے، ویسمى الثانی، اور جو دوسرا ہے کس کو؟ فتح، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقصور کہتے ہیں، چونکہ الف مقصورہ ہے اس کے اوپر۔ والضمۃ والکسرہ فی نحو القاضی، اور کیا کہتے ہیں؟ مقدر ہوتے ہیں، کون کون سے؟ یعنی جمی حرکات نہیں، جمی حرکت نہیں ہے کیا؟ یعنی رفع، یعنی ضمہ، فتحہ اور کسرہ، یہ سب کے سب نہیں، بلکہ کیا ہے؟ صرف ضمہ اور کسرہ، یہ مقدر ہوتے ہیں، کہاں پر؟ فی القاضی میں، ابھی تفصیل آنے والی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حالت نصب میں القاضیہ بولا جاتا ہے، رأیت القاضیہ بولا جاتا ہے، وہ یسم منقوصہ، اور اس میں جب الف آخر میں یا ہوتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ منقوص بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے وتقدر الضمۃ والفتحہ فی نحو یخشا، ٹھیک ہے، فتحہ اور ضمہ جو کیا ہوتے ہیں؟ یہ مقدر ہوتے ہیں یخشا میں، یہاں پہ جر کی بات نہیں ہے، کیوں؟ سمجھ لیں سوال میرا؟ مجرور نہیں ہوتا نا، احسن، تم چونکہ فعل ہے اور فعل مجرور نہیں ہوتا ہے۔ والضمۃ فی نحو یدعو ویقضی، ان میں کیا ہے؟ ضمہ جو وہ مقدر ہوتا ہے، وتظہر الفتح فی نحو ان القاضیہ لن یقضی ولن یدعو، ان میں کیا فتح جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تفصیل کیا ہے یہ بات، اب اس کو دوبارہ اگر جب تفصیل پڑھ لیجیے گا تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ علامات الاعراب علی ضربین، کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، جب اعراب کی تعریف کی تو کیا کہتا ہے؟ الاعراب ہوا اثر ظاہر او مقدر، یہ بات گزری نہیں گزری؟ ہاں، تو اثر ظاہر ہم لوگ پڑھ چکے، اب تو یہی پڑھ رہے تھے کہ آخر میں فتح ہے یا ضمہ ہے یا کسرہ ہے، تو یہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ علامات الاعراب علی ضربین، جو اعراب کی علامتیں ہیں، جو اعراب کی نشانیاں ہیں، وہ 2 طرح کی ہیں، ظاہر، ایک تو یہ کہ جو ظاہر ہیں وہی الاصل، اور یہی ہے اصل، کیا کہ علامت جو کیا ہو آخر میں ظاہر ہو۔ وقت تقدمت امثلۃ، اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ بہرحال گزر چکی ہیں۔ وہ مقدرۃ، اور دوسری قسم کیا علامت اعراب کی ہے کہ وہ کیا ہو؟ مقدر ہوتی ہیں۔ وہذا الفظ ماخوذ من ذکر، اور ہم نے یہاں پہ اس فصل کو اسی لیے ذکر کیا تاکہ آپ کو بتا سکیں کون کون سے اعراب جو کیا ہیں کہاں پر مقدر ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ما یقدر فیہ الاعراب، ٹھیک ہے، والذی یقدر فیہ الاعراب 5 انواع، جن چیزوں میں
اعراب مقدر ہوتا ہے ان کی 5 قسمیں ہیں. اب دیکھیں اب آپ کے لیے یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا کہ اعراب تقدیری کی 5 قسمیں ہیں، 5 جگہیں کہ جہاں پر اعراب مقدر ہوتا ہے. اب ان میں سے بتانے لگے کہ بعض جگہیں ایسی کہ جہاں پر تمام کا تمام اعراب، چاہے وہ رفع ہو، یعنی ضمہ ہو، کسرہ ہو، فتحہ، یعنی حالت نصب میں بھی، حالت جر میں، حالت نصب، حالت رفع، حالت جزم، تینوں حالتوں میں کیا ہے وہ مقدر ہوتا ہے. بہت آسان یاد کرنا. جیسے احدھا ما یقدر فی حرکات الاعراب جمیعھا، کہ تمام کے تمام حرکات اعراب جو ہے کیا ہیں وہ مقدر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ لکون الحرف الاخیر منہ لا يقبل الحرکت لذاتہ. کیوں ایسا ہے؟ کہ اس لیے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تمام کے تمام حرکات جو کیا ہوتے ہیں مخفی ہو جاتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو حرکت کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ آخر میں. اور آخر میں ایسا لفظ ہوتا ہے، ایسا حرف ہوتا ہے کہ جو ان سب میں سے کسی کو قبول نہیں کرتا. جیسے کیا ہے؟ جیسے الف. الف ہم کہتے ہی ہیں کہ الف ہو کہ جو متحرک نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. تو مطلب اس میں بھی پڑھا ہم لوگوں نے تجوید وغیرہ میں کہ جہاں الف پہ متحرک ہو گیا، حرکت آ گئی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ ہو جائے گا. آسن تو ٹھیک ہے. جہاں الف متحرک وہ حمزہ ہوگا، پھر وہ الف نہیں رہے گا. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو چونکہ آخر میں الف ہو گیا اور الف جو حرکت کو قبول نہیں کرتا، وہ کسی کی حرکت برداشت نہیں کرتا. واضح انشاءاللہ الف. تو اس لیے کیا اس پہ کوئی حرکت ظاہر نہیں ہوتی. ما یقدر فی حرکات الاعراب جمیعھا، تمام یہ بات واضح ہے کہ تمام کے تمام حرکات. کتنے حرکات ہیں ہمارے پاس؟ یہ تینوں ہیں. ٹھیک ہے. سب کے سب مقدر ہوتے ہیں. لیکن الحرف الاخیر منہ لا يقبل الحرکت لذاتہ، اس لیے کہ جو حرف اخیر ہے، آخر والا حرف ہے، وہ اب ایک بات یاد رکھیے، لذاتہ ہی، بذات خود وہ کیا ہے؟ ایسا ہے کہ وہ حرکت کو قبول نہیں کرتا. ورنہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ عارضی ہوتا ہے، وہ ذاتی نہیں ہوتا. ابھی اس کی بات آنے والی ہے آگے. وذالک الاسم المقصور، وہ کون ہے؟ کہ وہ اسم مقصور ہے کہ جو اپنے اوپر کبھی حرکت کو ظاہر ہونے نہیں دیتا. وہ ہوا. اچھا ابھی اسم مقصور کی تعریف کیا ہے؟ تعریف بتا دے رہے ہیں. کہہ رہے وہ هو الاسم الذی آخرہ الف لازمہ. کہہ رہے اسم مقصور اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف لازمہ. الف لازمہ نے کیا مطلب؟ یعنی وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، بس وہ لازم ہے ہمیشہ. جو کیا ہے؟ جیسے کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل لازمی کے حوالے سے کچھ پڑھا تھا کہ یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا؟ تانیث لازمی. اس کی مثال کیا تھی؟ پڑھی تھی ہمرا اور حبلہ. یہ سب چیزیں یاد رکھیے آپ لوگ. واضح انشاءاللہ. اب آئیے نحو الفتح تقول جاءنی الفتح ورأیت الفتح ومررت بالفتح. دیکھیں یہ الفتح حالت رفع میں بھی ہے، حالت نصب میں بھی ہے، جر میں بھی ہے، لیکن سب میں جو کیا ہے اپنے اوپر حرکت کو اس نے ظاہر ہونے نہیں دیا، اپنے حال پر ہی باقی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا اس کو مبنی کہتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں مبنی کیسے؟ مبنی کتنے ہیں؟ مبنی تو آپ کے پاس وہ ہیں یعنی مخصوص ہیں 7 یا 8. ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ، وہ سب مبنیات میں سے ہیں. مبنیات میں سے نہیں ہیں تمام حروف فعل ماضی سمجھ رہے ہیں، مبنی نہیں ہے. فعل امر یہاں پہ حرف کیا ہے؟ یعنی وہ مورب ہے، وہ مگر وہ کیا ہے؟ تقدیری ہے یہاں پر اعراب اس کا. فتقدر فی الاول ضمہ، تو پہلے والے میں آپ کیا کریں گے؟ جاءنی الفتح میں یہاں پہ کیا ہے؟ ضمہ مقدر ہے. والثانی رأیت الفتح میں فتحہ، اور مررت بالفتح میں کسرہ جو کیا ہے مقدر ہے. وموجب هذا التقدیر ان ذات الالف لا تقبل الحرکت لذاتها. اور سبب کیا ہے؟ کوئی اگر سوال کرے کہ کیا بات ہے کہ یہاں پر جو حرکت ظاہر نہیں ہوتی؟ کہا اس لیے کہ الف جو بذات خود وہ حرکت کو قبول نہیں کرتا. اس لیے ہم نے پڑھا بھی کہ جہاں الف میں کوئی حرکت آ جائے تو پھر کیا ہے وہ حمزہ ہو جاتا ہے، وہ الف نہیں رہتا. الثانی ما تقدر فی حرکات الاعراب جمیعھا. دیکھیے بہت آسان ہے کہ یہاں پر بھی تمام کے تمام اعراب جو کیا ہے مقدر ہوتے ہیں. تمام کی تمام حرکت جو کیا ہے یہاں پر ظاہر نہیں ہوتی، مقدر ہوں گے. کس کی طرح؟ پہلے والی کی طرح. مگر فرق ہے لا لیکون الحرف اخیر منہ لا يقبل الحرکت لذاتہ. مگر یہاں پر یاد رکھیے وہاں پہ کیا تھا کہ حرف اخیر ایسا ہے، آخری حرف ایسا ہے کہ وہ بذات خود حرکت کو قبول نہیں کرتا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. بل
لِأَجْلِ مَتَّصَلَ بِهِ، بلکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ حرف آخر سے کوئی ایسی چیز متصل ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے، حرف آخر وہ یعنی حرکت کو قبول نہیں کر رہا ہے. واضح انشاءاللہ؟ جی یہ عبارت واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلے والے میں یہ تھا کہ حرف آخر میں الف ہے اور الف جو حرکت قبول نہیں کرتا بذات ہی. یہاں پر کہنے کہ نہیں، یہاں پر ایسا حرف نہیں کہ جو بذات خود حرکت قبول نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے، بلکہ آپ ہم سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں اس کو سنگت کا اثر ہو گیا. اس نے کسی ایسے کا ساتھ پکڑ لیا، ٹھیک ہے، کہ جس کو یہ عادت ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے کو حرکت قبول نہیں کرتا، لہٰذا یہ بھی حرکت قبول نہیں کر رہا ہے. مثلا جیسے کیا دیکھیں، وہ ہوا، اور وہ کون ہے، وہ اسم مضاف الیہ المتکلم، وہ اسم کے جو مضاف ہو گیا ہے متکلم کی طرف. ٹھیک ہے، نحو غلامی و اخی و ابی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں غلام کی اضافت ہو گئی کس کی طرف، یا کی طرف، یا متکلم کی طرف. ورنہ خود غلام کیا ہے بتائیں، ایسا ہے کہ وہ حرکت قبول نہ کرے؟ بالکل قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، رأیت الغلام، جاء الغلام، مررت بالغلام، وہ غلام، یہ قبول کرتا ہے، مگر چونکہ اس کی اضافت ہو گئی یا متکلم کی طرف، اس وجہ سے یہ حرکت قبول نہیں کرتا. واضح ہے؟ اسم المضاف الیہ المتکلم، غلامی و اخی و ابی وذالک. اب سے یہ کیوں ہے، لأن یا المتکلم تصعدی انکسار ما قبلها لاجل مناسبہ، اس لیے کہ سنیے کہ جو یا متکلم ہوتا ہے وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کے ما قبل جو ہے وہ کیا ہو، کسرہ ہو. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں تجوید میں کہ یا مائل با کسرہ ہوتا ہے، واو مائل با ضمہ ہوتا ہے، اور الف مائل با فتحہ ہوتا ہے. پڑھیں لوگ ہم نے یہاں پہ گویا کہ یہی عبارت ضمہ مائل با الف ہوتا ہے، کسرہ مائل با یا ہوتا ہے. نہیں، آپ نے کہا او مائل با یا مائل با کسرہ، یا کسرہ یا مائل با یا ہوتا ہے. نہیں، اصل کسرہ ہے، اصل تو کسرہ ہے، اور اس سے جو کیا ہے یہ یا نکلی. کسرہ جو ہے وہ بنا ہے یا سے، واو ضمہ بنا ہے واو سے، اصل واو ہے، یہ فرع ہے. نہیں، واو جو ضمہ جو بنا ہے پیش، وہ واو سے بنا ہے نا. لیکن ہم نے تو یہ پڑھا ہے بھائی کہ مطلب وہ یعنی اصل کسرہ ہے اور یا اس کے بعد ہے، اصل جو ہے وہ فتح ہے. بہرحال دیکھ لیں گے، مسئلہ نہیں ہے. خیر، تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہ یا جو ہے، دیکھیے یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں عبارت میں، دیکھیے کہ یا جو ہے وہ استدعا کرتا ہے، یا چاہتا ہے کیا کہ اس کے ماقبل کیا ہو، کسرہ ہو. ٹھیک ہے، یا کی چاہت ہوتی ہے اس کے ماقبل لأجل المناسبہ، چونکہ مناسبت ہوتی ہے ان دونوں میں. فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بکثرت المناسبہ منع من ظہور حرکات الاعراب فی. پس آخر اسم کے آخر کا، یہاں پہ اسم کا آخر کون ہے، غلام کا میم. ٹھیک ہے، تو اس غلام کے میم کا، اب ہم یہاں پہ ہم نے جملہ بنا دیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے، اب سمجھانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، ہم اسم کا آخر نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ غلام کی میم یہ مشغول ہو گئی ہے کس چیز سے، کہ کہ کیسے سے ایسے یا کا اس نے سنگت پکڑ لیا، ایسے یا کی دوستی میں آ گئی کہ وہ یا کیا چاہتا ہے، اپنے ماقبل کسرہ چاہتا ہے. چنانچہ اس میم کو بھی ہم نے کیا کیا، کسرہ دیا. فاشتغال آخر اسم الذی قبلہا بکسرۃ، ایسا اسم کہ جس کے قبل کیا ہو، کسرہ ہے. اور یہ کسرہ کیوں ہے، المناسبہ، یہ مناسبت کی وجہ سے یہ کسرہ آیا ہے، ورنہ اگر یہ یا نہ ہوتا تو یہ مناسبت یعنی یہ کسرہ نہ ہوتا. منع من ظہور حرکات الاعراب فی، تو اس مناسبت نے ٹھیک ہے کیا کیا، اس یا نے منع کر دیا کہ یہاں پر اس پر کیا ہو، کوئی حرکات آ سکے، ظاہر ہو سکے. واضح انشاءاللہ. تو اگر آپ یہ کریں گے، سنیے، اچھا یہ دیکھیے یہ بہت دقیق بات ہے، یعنی یہ آپ کو یہاں پڑھ کے گزر جائیں گے، آپ کو بعد میں سمجھ میں نہیں آئے گی بات. آپ دیکھیے جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، تو کیا ہوتا ہے یہاں پر عام طور سے لوگ یہ تو سمجھ جاتے ہیں جاء غلامی رأیت غلامی کی ترکیب صحیح کر دیتے ہیں، لیکن مررت بغلامی میں نا مسئلہ کیا ہوتا ہے، پھنس جاتا ہے. فوراً لوگ کہتے ہیں کیا کہ غلامی مجرور و علامۃ جرہ الکسرہ. سمجھ رہے ہیں میری بات، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جاء غلامی آپ نے کہہ دیا یہاں پر، جاء فعل اور غلامی جو کیا ہے مرفوع و علامۃ رفعہ الضمہ المقدرہ علی المیم. ٹھیک ہے، منع من ظہور اشتغال.
یہ کہہ دیتا ہے انسان. اس طریقے سے اس میں بھی کہہ دے گا حالت نصب میں بھی رأیت غلامی. مسئلہ کہاں پھنستا ہے؟ مررت بغلامی میں، کہ مررت بغلامی کی غلامی دیکھیں یہاں پر مجرور بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ مررت بغلامی بھی آپ جب ترکیب کیا کریں گے آپ مررت بغلامی کی؟ مررت فعل و فاعل، غلامی کی ترکیب کیا کریں گے؟ بے غلامی، با حرف جر، غلامی کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے مجرور کا مضاف ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کہیں گے؟ مجرور ہے. مجرور ہے، علامت جر کیا ہے اس کی؟ یہی میرے کہنے کا ہوتا ہے، یہی کہنے کا مطلب ہے. یہاں انسان پڑھے گزر جائے گا لیکن جب ترکیب ہے تو غلط کرے گا، چونکہ کسرہ ہے وہاں پہ ظاہر ہے، اور مجرور کی علامت بھی کسرہ ہے. لیکن آپ یاد رکھیے کہ بے غلامی میں علامت جر کسرہ نہیں ہے، ہاں مقدر ہے، اور یہاں پر اشتغال ہے. اس دقت کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ یاد رہے آپ کو. مررت بے غلامی کی ترکیب یہ مت لیجیے کہ غلامی مجرور علامت جر الکسرہ ہے، نہیں، ٹھیک ہے. آپ کو یہاں پر بھی بولنا ہوگا، تب تو آپ کی بات یہ صحیح ہوگی کیا کہ جو آپ نے آگے کیا کہا کہ یہاں پر بھی تمام کے تمام حروف مقدر ہو جاتے ہیں. اگر غلامی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ علامت جر بے غلامی میں علامت جر کسرہ ہے تو پھر آپ کا وہ قاعدہ تو غلط ہو گیا. سب میں ظاہر کرنا ہوگا. سب میں ظاہر نہیں کرنا ہوگا. نہیں، اگر اعراب اگر اسی کو بنایا جائے بنا کہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے بے غلامی میں، تو پھر تو وہاں بھی ہو سکتا ہے. اصل تو فتح میں کیسے ہوگا؟ مطلب اگر چاہیں تو اصل اعراب تو اس کے یا کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. یہ تو اس میں یا نہیں نہ ہے. جا الفتح، رأیت الفتح، مررت بالفتح، یہ کہیں گے. وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر فتح ہے آخر میں. بہرحال خیر وہ نہیں ہے. بہرحال یہ اس چیز کو آپ یاد رکھیے، جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ حتیٰ بے غلامی میں بھی علامت جر کسرہ نہیں ہے، وہ مقدر ہے. پھر مضاف اور مضاف الیہ ہے. بہرحال ہم تھک گئے، تھوڑا سا درد ہو رہا ہے کافی، ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.